ایک پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں باہر سے تو پرسکون تھا، مگر یہاں لوگ سچ سے زیادہ افواہوں پر یقین رکھتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن چاندنی رات میں گاؤں میں ایک سایہ نمودار ہوا، اور اس کے بعد لوگوں کے گھروں پر دستک ہونے لگی۔ کوئی نسوانی آواز میں کہتی، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، باہر بہت سردی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن لوگ بہت ڈرنے لگے۔ لوگ کہتے، یہ کوئی چڑیل ہے جو ہر رات 2 بجے کے بعد گھروں کے باہر آتی ہے۔ گاؤں میں بہت دہشت پھیل چکی تھی، ہر کوئی پریشان نظر آنے لگا۔ ایک رات کو گاؤں کا سردار روتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور بولا، وہ جادوگرنی واپس آ گئی ہے، وہ چڑیل بن کے واپس آ گئی ہے، کوئی مجھے اس سے بچا لو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھاگ کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ بہت پوچھنے پر اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا، اس گاؤں میں ایک معصوم لڑکی رہتی تھی، اس کا نام ہیرا تھا۔ وہ یتیم تھی، وہ جڑی بوٹیاں لا کر بیماروں کا علاج کرتی تھی اور اس سے کچھ پیسے کماتی تھی۔ ایک دن رات کو گاؤں والوں نے اسے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے کچھ دن بعد جنگل میں ایک مرا ہوا بچہ ملا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ کوئی چڑیل ہے، یہ کوئی جادوگرنی ہے، یہ جنگل میں جا کر جادو کرتی ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے طیش میں آ گئے۔ انہوں نے ہیرا کو پتھر مارے، اسے ذلیل کیا، آدھی رات کو زخمی حالت میں اسے جنگل میں پھینک دیا۔ وہ سردی، بھوک اور زخموں سے مر گئی۔ ان میں بھی شامل تھا۔ مجھے لگتا ہے اب وہ ہم سے بدلہ لینے واپس آ گئی ہے۔ یہ بات سن کر انہی میں سے ایک شخص پولیس کے پاس چلا گیا۔ اس نے پولیس کو یہ سارا ماجرا سنا دیا۔ پولیس گاؤں میں آئی اور چھان بین کے بعد انہیں تمام حقائق کا پتہ چل گیا۔ پولیس نے گاؤں کے سردار اور تہمت لگانے والی عورت کو اریسٹ کر لیا۔ عدالت نے انہیں سزائے موت دے دی۔ اس کے بعد گاؤں میں سکون ہو گیا۔ پھر کبھی کسی کے دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہیرا کی روح کو سکون پہنچ گیا ہے۔